رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبرن درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کونج پیجے صلی اللہ علیہ یا درودرم یکرم شفیع موشب رولی مجسم نبی محترم احمدی مصطفیٰ شب اسرازی دولا مرگ حد دوسرا سروری کائنات
فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات مقصد کائنات اصل کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات تاجدار مدینہ روح قلب و سینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ درود و سلام دا رسول پیش کرنے تو بعد معزز سامعین و حاضرین محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلا کی کائنات لکھا کروڑا اربا خربا لا تعداد پر شکری کی مال کی کائنات نے خال کی کائنات نے راستی کائنات نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے ایک مرتبہ پھر منو دے دنوں جمعۃ المبارک دیا مقدس گھڑیاں عطا فرما کے ابتدائی وقت دے وچ ڈھیروں اجر و ثواب لین واسطے خالق کائنات نے مسجد وچ آؤن دی اپنا اپنی محبوب دا ذکر خیر کرن دی سنن دی اپنی بارگاہ اندر سجدہ کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سونا شکر شمال خدا لکھاں کروڑا مرتبہ تے لکھاں کروڑا اربا خرباں درود و سلام اس ہستی کائنات واسطے کہ جس مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ ایک مرتبہ میری تے درود پڑھدا ہے اللہ رب العالمین ایک دے بدلے ایک نہیں بلکہ اوندے دے 10 اپنی رحمتاں نازل فرماتا ہے۔ اتنی او پیاری ذات اللہ رب العالمین۔ عزیزان من اج دی گفتگو دے واسطے جس موضوع دا میں چناؤ کیتا ہے وہ موضوع اسلام دے اراکین وچوں دوسرا عظیم رکن جس دے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنی لارائب قرآن دے اندر ارشاد تقریباً 700 مرتبہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ کی نماز قائم کرو۔ کتنی مرتبہ جی بولو ماشاءاللہ؟ تقریباً 700 مرتبہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے مختلف انداز دے اندر مختلف صیغیاں دے اندر کہ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو۔ نماز دی اہمیت نماز دی فضیلت ایک مسلمان دی زندگی دے اندر کتنی اہم ہے۔ اج اسی مسجد اندر اذان ہوندی ہے، کدی پڑھ لی کدی نہ پڑھ لی کدی قضا ہو گئی، دیگر مصروفیات دنیا دیا نے انہاں نوں اہم سمجھدے ہویا وہ ساڈا کم جاری ہو ساری ہے، لیکن نماز دا جڑا وقت ہے اس نوں اسی پرواہ کیتے بغیر اپنے اس کام دے اندر مگر رہنے۔ لیکن
اس بات کا بخوبی خیال رکھو کہ دیکھو میں اپنے گھر دے اندر تسی ماشاءاللہ اپنے گھر دے اندر کسی ایسے بندے نو آؤن دی اجازت نہیں دیندے پاویں اون دے نال تہاڈی کندھ سانجھی ایون کہ تہاڈا رشتے دار بھی اگر تہاڈی اون دے نال بندی نہیں تسی اونوں اپنے گھر دے آؤن دی اجازت نہیں دیندے نہیں بھی تو میری دہلیز نہیں ٹپنی اس طرح بھی تو میری دہلیز نہیں ٹپنی تو میرے گھر نہیں آ سکتا اسی اپنے گھر آؤن دی اس بندے نو اجازت دینی کہ جن دے نال ساڈی بندی جن دے نال پیار ہے جن دے نال محبت ہے جن دے نال اچھا سلوک ہے اچھا برتاؤ ہے اسی اسے بندے نو اپنے گھر آؤن دی اجازت دینی جب یہ بات کنفرم ہے ڈر نہیں تے پھر بات یہ بخوبی یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب اسی اپنے گھر دے اندر اس بندے نو آؤن دی اجازت دینے کہ جن دن ساڈا پیار ہے جن دن ساڈا دل بھیجدا ہے اس بندے نو آؤن دی کدی بھی اجازت نہیں دیواں گے جن دن ساڈا دل نہیں بھیجدا سانوں اون دے نال پیار تے محبت نہیں اتھوں بات سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین بھی اپنے گھر دے اندر اگر تو بیٹھا رہے اذان ہو رہی ہے کہ حیا علی الصلاۃ آؤ حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف اذان ہو رہی ہے لیکن پرواہ کوئی نہیں اندازہ کر تو بے شک بیٹھا رہے بے شک تو کہندا رہے نہیں شیطان نہیں ہوندے شیطان نے کوئی تینوں سنگل نہیں مارے کوئی رسی مار کے تینوں بٹھایا نہیں تینوں سمجھ آ جانی چاہیے میں تے تو اپنے گھر دے وچ اسے بندے نو آؤن دی اجازت دینی ہے کہ جن طرح ساڈا پیار ہے جن تو دل کردا ہے کہ اسے ملیے تے اگر تو 5 ٹائم مسجد وچ آ کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سجدہ نہیں کردا تے سمجھ لے اللہ رب العالمین بھی وہ اپنے گھر دے اندر اسے بندے نو آؤن دی توفیق عطا کر رہے ہیں کہ جن دل اس عرش والے رب نو پیارے تے مدینے والے مصطفیٰ نو پیار اسی کوشش کرنی جدو کوشش نہیں کرنی بیٹھے رہنا اگر تم اٹھ کے آؤن دی کوشش کی مسجد وچ آیا ہے تے سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین پسند دے کہ تم دے گھر وچ تے جے بیٹھا رہے تے تیرے جا بد نصیب کوئی نہیں کہ تم ایسا بد نصیب ہے ایسا بدبخت ہے کہ تینوں اس مالک نے اپنے گھر وچ آؤن دی توفیق نہیں دیتی تینوں پسند نہیں فرمایا تو اس معاشرے دے بدبخت لوگاں وچ شامل ہے جنہاں نوں مالک اپنے گھر وچ آؤن نہیں چاہتا عزیزاً میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے بھی اراکین نے نماز حج زکوٰۃ روزہ میرے کریم آقا نے نہیں فرمایا قرۃ عینی بالزکوٰۃ زکوٰۃ میری آنکھاں دی ٹھنڈک یہ نہیں فرمایا قرۃ عینی بالحج یہ نہیں فرمایا کہ حج میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے یہ نہیں فرمایا قرۃ عینی بالصوم یہ نہیں فرمایا کہ روزہ میں آنکھاں دی ٹھنڈک ہے ہر رکن دی اپنی شان ہے ہر رکن دا اپنا مرتبہ ہے لیکن نماز ایک ایسی عبادت دی میرے کریم آقا ارشاد فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ ارشاد فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سے اللہ رب العالمین نے اس واسطے اس دنیا نو گول بنایا دنیا نے گول ہن یہ اگر ایتھے رائیونڈ دے وچ اگر ایک نماز اجر ٹائم نہیں مکروہ تے دبئی وچ مکروہ اگر دبئی وچ مکروہ ایران وچ مکروہ اگر ایتھے رات کوئی نماز نہیں پڑھی جانی تے امریکہ وچ دن ایتھے نماز پڑھی جانی ہر جگہ مطلب یہ
کہ کائنات وچ ہر جگہ کیتی نہ کیتی ہر وقت نماز پڑھی جا رہی ہے۔ کائنات وچ ہر جگہ کتنا کیتی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کو پتا سی کہ مصطفیٰ نے فرمانا ہے میرے محبوب نے کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس واسطے اس نظام کو گول بنا دیتا ہے، گول بنا دے۔ اس واسطے کیوں؟ اس واسطے کہ اگر کسی جگہ دن ہے تے دوسری جگہ رات ہے، کسی جگہ رات ہے دوسری جگہ دن ہے، کتے وقت مکروہ ہے دوسری جگہ صحیح ہے۔ ہر جگہ کائنات وچ کتے نہ کتے نماز پڑھی جا رہی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے نماز پڑھتے رہے۔ میں نظام ہی ایسا بنایا پوری دنیا دا کہ ہر جگہ کتے نہ کتے نماز پڑھی جاتی رہے، تاکہ ہر ویلے میرے محبوب نو اکھاں دی ٹھنڈک پہنچتی رہے۔ میرے محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک، تو کیسا عاشق ہے، تو کیسا عاشق ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول دے نعرے لاؤنا لگا۔ محبوب فرماندے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک، تو کیسا عاشق ہے محبوب دی اکھاں ٹھنڈک نہ پہنچائے۔ کیسے دعوے دار غوث پاک ہر مہینے یاری دلان والے تیری محبتہ سلامت ہیں، تیرا عقیدہ سلامت۔ کیا بات ہے تیرے عقیدے دی، اللہ دی ولیاں دے نال پیار کر، کیا بات ہے تیرے مسلک دی، کیا بات ہے تیرے عقیدے دی، تے کیا بات ہے تیری محبت دی۔ لیکن ہر مہینے اس غوث پاک دی نا دی یاری دلان والے ہیں، ہر مہینے ہیں کھیر دی دیکھ، ہر مہینے بریانی دی دیکھ، ہر کوئی بھی ہے جتنی تیرے اندر محبت ہے اس کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن صحیح ہے غوث پاک ہی فرما دے، غوث پاک دا فتویٰ ہی اور یارویں منان والیا غوث پاک فرما دے ہی کہ میں حسنی حسینی لال ہو کے میں فتویٰ دینا کہ جرا بے نماز ہے انہوں مسلمانہ دے قبرستان میں دفن نہ کرو، جرا بے انہوں مسلمانہ دے قبرستان میں دفن کرو۔ اللہ میری کریم آقا علیہ السلام سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت اس خالق کائنات، کتنی مرتبہ تقریباً 700 مرتبہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو میری آقا علیہ السلام نماز کس قدر اہتمام فرماتے ہیں، علالت دے باوجود میرے کریم آقا علیہ السلام نماز عطا کی تھی، اور اس کا کس قدر میرے کریم آقا علیہ السلام نے اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل قدر کتاب دے اندر تقریباً 700 مرتبہ حکم فرما تاکہ اگر ایک ورقے تے تم پڑھنا ہے اقیم الصلاۃ پھر 2-4 ورقے پھر آگے آ جانا ہے تاکہ تینوں بھول جائیں، سستی دا شکار ہو جائے، پھر آگے تینوں پتہ چل جائے، پھر اللہ رب العالمین فرمانے اقیم الصلاۃ، پھر اقیم الصلاۃ، پھر اقیم الصلاۃ۔ تیری عادت ہے بھولنی، تے اللہ رب العالمین تیرا کتنا خیال ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان۔ وہ کدے بندے تو بھول جانا ہے، پھر تینوں یاد دلانا اقیم الصلاۃ، پھر تینوں یاد دلانا اقیم الصلاۃ، پھر یاد دلانا اقیم الصلاۃ، تاکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار ہی اپنے محبوب دے غلامہ دے نال، اللہ رب العالمین اتنا کریم ہی ہے، اتنا رحمان ہی کہ میرے کریم آقا ارشاد فرماندے میرے غلام مالک اتنا کریم بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ مصطفیٰ فرماندے کہ رات عشاء دی نماز پڑھ کے سو جا، رات عشاء دی نماز پڑھ کے سو جا۔ سید کونین فرماندے کہ میرے غلام عشاء دی نماز پڑھ کے سو جا، سو جا تے تینوں
پتا ہے تیرے اندر تڑپ وے انتظار کر رہے آئے ایک جگہ صبح ہوئے میں صبح دی نماز بھی اٹھ کے جماعت دینال پڑھ لیں گے ایک اسے انتظار اندر رادی شادی جماعت نہ نماز پڑھی بڑی محبت لے کے مسجد جایا ہے بڑی عقیدت لے کے بڑے سونے انداز وضو کر کے نماز ادا کی نماز شادی نماز پڑھ کے گھر کے اندر چلا گیا کوئی فضولیات نہیں کوئی اللہ دے رسول دی نافرمانیاں کے اندر مبتلا نہیں ہویا بلکہ نماز شادہ کر کے گھر کے اندر جا کے نرموں گدر بستر سے سو گیا ساری رات ستا ہے لیکن تیرے دل میں تمنا ایسی تو چاہنا ایسا ہے کہ کدوں صبح دی اذان ہوئے تے میں اٹھ کے پھر میں فجر دی نماز واسے پھر مسجد اندر جا کے میں جماعت اندر نماز ادا کرا مدینے دے تاجدار سید کونین فرماندے میرے غلام عشاء دی نماز جماعت نر پڑھی تیری انتظار کردہ سو گیا ہے ساری رات ستا ہے صبح اٹھ کے پھر جماعت نال فجر دی نماز پڑھی میں اللہ دا سچا رسول ہو کے اعلان کرنا عشاء دی جماعت نہ پڑھ کے چلا گیا ہے صبح بھی آگے جماعت نہ پڑھی اللہ رب العالمین میں اس کا سونا دے سچا رسول ہو کے اعلان کرنا اللہ رب العالمین تیری ساری رات دا سونا عبادت وچ بنا دے گا ساری رات دا سونا اللہ رب العالمین اپنی عبادت وچ اتنا قریب اتنا رحمان اتنا قریب دیکھیے میں کسی نماز پڑھنا ہے نا نماز پڑھ نماز تے یہ بھی کسی کتاب والے نے اشارہ دیتا ہے نماز ہے کی نماز ہے کی پہلی مرتبہ غالباً شاید سننا توجہ چاہیے نماز ہے کہ یہ بھی کسی دی ادا نہ صاحب یہ کسی دی ادا نہ ہے ادا کی اسی نماز کا وضو کیتا ہے کروں کر کے آگے یہ اتحاد میں سی وضو کیتا ہے نماز پڑھ نماز سے سی اللہ کھڑے جدو کھڑے ہو گئے ایک ہی شکل کی الف دی کی شکل شاہ صاحب الف دی شکل بن گئی یہ جدو اسی ایک قیام تو اسی تھلے رکوع وچ چلے گئے یہ شکل ہے دی شکل کی ہے دی بن گئی تے جدوں اسی تھلے سجدے وچ چلے گئے یہ شکل میم دی یہ شکل کی ہے میم دی تے جدوں اسی التحیات وچ بیٹھ گئے یہ شکل تا دی اور شروع تو لے کے قیام تو لے کے تشہد تک یہ شکل بندی الف ہے میم دال احمد دی شکل بن گئی ہے اے اللہ فرماندا ہی او میرے محبوب دی شکل ہی بنا لے تیرے پچھلے معاف نہ کیتے مینوں محمد رب تو نہ تھے شیطان نے ایک باری سجدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فسجد سجدہ اللہ فسجد سب نے سجدہ کیتا الا ابلیس اس جزء لی آدم سجدہ فسجد سبھی نے سجدہ کیتا الا ابلیس لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیتا ابلیس نے سجدہ نہ کیتا تے کیوں اللہ رب العالمین نے قیامت تک واسطے لعنت توق پا کے اپنی بارگاہ جو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ فرمایا قیامت دن تک تیرے تے لعنت ہے کی ہویا قیامت دن تک تیرے تے لعنت ہے کیوں نے کام نہیں کیتا جنہیں ایک باری سجدہ نہیں کیتا کنوں نے کیتا آدم
جن آدم ایک سجدہ نہ کرے، جن آدم نو سجدہ نہ کرے ان دے تے قیامت تک واسے اللہ رب العالمین لعنتاں دے توق پا کے اپنی بارگاہ چوں کر دے۔ ایک سجدہ جن آدم نو نہ کیتا قیامت تک واسے ان دے گلے وچ لعنت دے توق پا کے اللہ رب العالمین نے اپنی پاک بارگاہ چوں کر دیتا۔ ایک سجدہ آدم نو نہیں کیتا، کر دیتا اپنی بارگاہ چوں۔ جی ایک سجدہ آدم نو نہ کرے ان دے تے قیامت تک واسے اللہ رب العالمین دی لعنت پائے گی تے جیڑا آدم دے رب نو سجدہ نہ کرے، جیڑا آدم دے رب نو سجدہ نہ کرے دی بدبختی دا کی۔ عزیزان من توجہ کریں، آج میں کہنا تھو کہنا ہے، میں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والا ہوں، اے میں یا رسول اللہ کہن والا ہوں، ان کریم آقا علیہ السلام دی محافظ انعقاد کرنے والا ہوں، اے سید کونین اے دی محبت دا چراغ میرے سینے کے اندر روشن ہے۔ اے میں بھی اعلان کرنا، میں بھی دعویٰ کرنا، تمہیں دعویٰ کرنا ہے، اے غلامی رسول میں اے موت بھی حیات ہے۔ اے میرے آقا تیرے تاڑے تو میرے ماں باپ قربان ہو جانے، اے تاڑے تو میں اپنی ہر چیز قربان کر دیوا، اپنی زندگی قربان کر دیوا، اپنا مال قربان کر دیوا، اپنی اولاد قربان کر دیوا۔ میرے آقا اے میرے ماں باپ تاڑے تو قربان میں، کیا محبت ہے تیرے انداز دی، اے کیا کیتا ہے، اے کیا مسلک ہے، اتنی محبت کرنا ہے۔ اے میرے کریم آقا علیہ السلام دے نال اتنی محبت کرنا ہے کہ نہیں علی، اے میں علی نو منن والا ہوں، اے کیا بات ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دی آل پاک نال پیار کرنی، اے تیرا علم عقیدہ کیا بات ہے، اتنا سچا تے سچا عقیدہ ہے، اے کہ نہیں میں اللہ دے نبی نو مننا وا، کیا بات ہے میں غیب مننا وا، اے کریم آقا دا نور مننا وا، اے کریم آقا دا میلاد مننا، اے کریم آقا دے معجزات نو مننا، کریم آقا دی شانہ بلندیاں نو مننا، اے مولا مرتضیٰ نو مننا وا، حضرت مولا حسین نو مننا وا، اے کریم آقا نو بھی مننا وا، اے مولا مرتضیٰ نو بھی مننا وا، اے مولا حسین پاک نو بھی مننا وا۔ اے میں کہنا میرا بھی دعویٰ ہے، تیرا بھی دعویٰ ہے، اسی نبی نو مننے آئے، اسی علی نو مننے آئے، اسی حسین نو مننے آئے۔ اے میں کہ بات پکی نہیں، میں لکھ واری گواہ تو لکھ واری گوے، سمجھی ذرا بات پکی نہیں، اے بات ادوں پکی ہوئے گی اے جدوں میدان میں اے محشر وچ سید کونین بھی موجود ہون گے، اے مولا علی بھی موجود ہون گے، اے مولا حسین پاک بھی موجود ہون گے۔ اے میں اتھے لکھ دعوے کیتے نے لیکن انہاں دا کوئی اعتبار نہیں، اے مزہ دیتا جاؤندا ہے۔ اے میدان محشر وچ، اے میدان محشر وچ اے مصطفیٰ بھی، علی بھی، حسین بھی، تیرا وضو والا، تیرا وضو والا، تیرا وضو والا چمکدا چہرہ ویکھ کے کہن ساڈا غلام آ رہا ہے۔ ویکھ کے کہ میرے کریم آقا نے پوچھا تھا صحابہ نے یا رسول اللہ انیاں لکھاں کروڑاں ارباں خرباں دی تعداد وچ میدان محشر وچ میرے کریم آقا نے بھی دس تک کتنی صفحہ ہوں گی؟ ارشاد فرمایا سید کونین 120 صفحہ ہوں گی۔ کتنی صفحہ؟ 120 صفحہ۔ تے میرے آقا تاڑی امت یا صفحہ کتنی ہیں؟ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے پہلے جتنیاں بھی امتاں نے جتنیاں بھی امتاں نے انہاں دیاں 40 صفحہ تے 80 کلے میرے غلام، 80 صفحہ وچ میرے غلام۔ یا رسول اللہ اچھا تسی پہچانو گے کیویں اپنی امت دیاں کیویں پہچانو گے؟ تے میرے کریم آقا ارشاد فرماندے نے میرے غلاموں میرے صحابہ میں اپنے غلاموں
کس طرح پہچانا گا؟ سنو، میرے کریم آقا ارشاد فرماندے نے کہ میرے غلام وضو کردے جڑی نماز پڑھتے رہے تے جنہ جنہ آزاد دے وہ لگتے رہے نا جی، پانی لگتا ہے، میرے کریم آقا ارشاد فرماندے نے قیامت والے دن وہ سارے آزاد چمکتے ہون گے۔ یہ میرے کریم آقا دا سونا فرمان ہے، تیری مرضی ہے تے پاویں تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی یہ قیامت والے دن لوڑ ہے کہ میرے آقا ہیں میں بھی تاڑے نیڑے آ جا، مینوں بھی پہچان لو تے پھر یہ نماز دے نیڑے کئی بندے کہتے نہیں سیاگ شاہ بات ہے کہ نماز یاد نہیں، نماز یاد نہیں ہوندی، کی کرے گی یاد نہیں ہوندی؟ میں کہ بات سن، ایک کاپی لے تو 20 روپیہ دی لے کے جیب وچ پا چھڈ، جیب وچ پا کے ہیں انہوں پکاندہ رہے، کسی عالم دین کو لو امام صاحب کو لو بیٹھ کے کاپی 20 روپیہ دی لے کے جیب وچ پا کے تے انہوں پکاندہ رہے، تو کہنے یاد نہیں ہوندی؟ پکاندہ رہے لگا رہے تے مصیبتی آ کے امام دے نال جتھے باقی نمازی ہیٹھا ہوتا ہوندے نے تو بھی امام دے نال ہیٹھا ہوتا رہے، جی چڑھ اونا دی گئی تیرے بھی نہیں، چونہ دی چڑھ گئی تے تیری بھی رہن دینی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سیدی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین کتنا تیرے نال پیار ہے کہ اللہ رب العالمین فرما دے میرے بندے آ میری بارگاہ اندر آ کے سجدہ کر لے۔ دو بندے لڑتے ہیں جی تے ایک یاری میرے کل غلطی ہوئے گی وہ جھک جائے معافی مانگ لے کہ یاد دیکھ چھڑ لیا تو یہ اس طرح ہی وہ کہتا یار چل انہیں جھک گیا انہیں معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندے کتنے پاپ کر لے، کتنے بھی پاپ کیتے، گناہ کیتے، سیاکاریاں کیتے، بدعمالیاں کیتے ہیں، اتنا گناہگار ہے، سیاکار ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندے ایک مرتبہ آ کے ہے سجدے وچ آ کے کہہ دے سبحان ربی الاعلی، میرے مالک ہے میں نہیں وا تو اونچا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا سارے دے پانے پھیر دے مانگا آگے ایک مرتبہ چھوٹ کے اعلان کر میری بڑائی بیان کر اللہ جدو اعلان کر دیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سب کو عظمتاں والا میرے مالک ہوئے ہے، میں گناہگار سیاکار بدعمال تیرے گندا برا تیرے دروازے تے میرے مالک آ گیا۔ مالک فرماتے آ جا میری بارگاہ میں، کوئی گل نہیں بھول لگے ہیں تے میں سارے تے پانی پھیر دے میرا، لیکن آج صحیح میری بارگاہ اندر عزیز من میرے کریم آقا علیہ السلام خالق کائنات نے کتنا میرے تے تیرے نال پیار ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھو ایک انگریز ہے نا جی، ایک انگریز ہے انہیں کی کیتا کہ دیکھیا ایک مسلمان نماز پڑھتے انگریز ڈاکٹر سی وہ کہتے ایک ہی کرن دیا ہے، پوچھیا ایک ہی انہیں کہا میں کھاتا حلال کی کہتا ہے مسلمان میں کھاتا حلال کی تو وہ کہتا اچھا یہ بات ہے میں نے ایک گل دی سمجھ آئی ہے تیرا سارا نماز دا انداز دے کہ اس گل تے میں پہنچ گیا جیڑا تہاڈے نبی نے تاہی نماز اور میں مجھے نہیں پتا لیکن یہ جڑا انداز ہے ان وچ ہر عضو دی ورزش موجود ہے، ان وچ ہر عضو دی ورزش پیٹ سینہ لتاں بازو سر ہر سر تو لے کے پیراں تک ہر عضو دی ورزش یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن میری تاڑی بات ہے دیکھو اے دیکھو صبح ہوندی ہے نا جی صبح اے تسی پارکاں میں چلے جاؤ اوتھے جا کے دیکھو کوئی بندہ ایسا میرا مطلب ہے کہ بازو کھول کے تو وہ ورزش کرنے کوئی لتا اس طرح چوڑیاں کر کے کوئی میرا مطلب اس طرح ٹیڑھا ہوندے کوئی اس طرح ہوندے کوئی اس طرح ہوندے میں کہ انہوں کی ہو گیا اے جی ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے اگر مزید تو زندہ رہنا چاہنا ہے تو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ ورزش کرنی پڑے اگر تو زندہ رہنا ہے تو صحت مند رہنا ہے تو تینوں آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ ورزش کرنی پڑے گی۔ اور میں کہ بات سن ایویں فضول ہے او ونگا سیدھا ہوتی لوڑ کوئی نہیں۔ اور جنہا مصطفیٰ نے کیا ہی کہ 5 ویلے اتھے آ کے
اللہ دے گھر دے اندر نماز پڑھ، او میں کیا ونگا سنگا فضول نہ ہو، اتھی آ کے پج میرے نماز پڑھ، عبادت نہیں، ورزش نہیں تے صحت نہیں، سب کچھ مل دی میرے کریم آقا علیہ السلام سب کچھ آ جھوکے دیکھ اس مالک دیکھ تین کئی بیماریاں جنہیں ٹل جانیاں صرف اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دوری اختیار کر کے اسی طرح طرح دے اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب نہیں جانا، انہوں نے احکامات عمل نہیں کرنا، انہوں نے تعلیمات عمل نہیں کرنا ہیں۔ بے شک ویسے اسی ساموں گھر کے اندر قرآن پاک پہ ہیں، قرآن پاک پہ آئے نا جی، قرآن پاک سب کچھ موجود ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ قرآن شفا بنا کے نازل فرمایا ہے۔ اسی کسی بزرگ دے، کسی پیر صاحب دے کول، کسی عالم دین دے کول، کسی جو بھی اسی کسی معزز بندے دے کول، کسی متقی پرہیزگار دے کول چاہے صاحب میں تویز دے دیو، ایک آیت لکھ کے دے دے لے بیٹا اے جا کے پانی وچ گھول کے تے یعنی کہ پانی جڑا پینا ہے استعمال کر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ انہیں کی کیتا ایک آیت لے کے دیتی ہے تو بس میں لے آ کے پیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے شفا دے دی، کی کیتا ایک آیت لے کے دیتی ہے۔ اسی ان ایک آیت لین واسطے سے چلے گئے ہیں، لیکن ساڈے گھر کے اندر سارا دا سارا قرآن پہ اسی خود کھول کھول کے پڑھنے کی زحمت نہیں کروائی، کتنی بد نصیب ہیں عزیزاً من۔ بس یہ بھی کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی تعلیمات و دوری دا رزلٹ دے کے جگہ جگہ سے تک کھانے ہیں۔ اس واسطے جدوں اسی دیکھو کتنی سانو عزیز دنیا دار دوستی، کوئی دوست ہے ہر کسی کو تقریب موبائل، کوئی دوست مس کال آ جائے نا، مس کال آ جائے تو اسی کی کرنے دیکھیا بیلنس نہیں، اسی چلے گئے ایزی لو دی دکان دے اتھے جا کے بیلنس کروایا ہے، بیلنس کروا کے ان کال کی جی میرے دوست کی خیر ہے، مس کال آئی سی تاکہ خیر ہے، اس طرح کیوں جی اتنی امپورٹنس دینی ہے اپنے دوست پتہ اللہ خیر کرے، خیر ہو گئے دوست مس کال آ جائے اسی بیلنس نہ بھی ہوئی تھی اتھی جا کے دکان کو بیلنس کروا کے ان کال کرنے پہ دوست خیر ہے، لیکن اندازہ کر اللہ رب العالمین اپنے گھر چوں، اللہ رب العالمین اپنے سونے گھر چوں ایک مرتبہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 مرتبہ مس کال نہیں، 5 مرتبہ مس کال نہیں، بلکہ وہ سونا مالک 5 مرتبہ پوری کال کروانا ہے، پوری کال کروانا ہے کہ بندے آ جا میرے کو، بندے آ جا میری بار کے اندر سجدہ کر لے۔ اسی کتنی بد نصیب ہاں کہ دنیا داری دی خاطر اسی سب کچھ کیے، اپنا تن من تن سب کچھ وقت ہر چیز قربان کرنے تیار، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جس نماز اکھاں دی ٹھنڈک بنایا ہے، اسی اس تو کتنے اگنور کر رہے ہیں۔ عزیزاً من اس سے بات سے فویل للمصلین قرآن مختلف انداز اندر فرماندا ہے کہ ہلاکت انہاں نمازیاں دے واسطے جی اپنی نماز کو غافل خدا را خود نماز دی پابندی کرو، یہ پتہ نہیں اس تو پہلے کہ ساری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھی گئی ان دے وچ اللہ رب العالمین دیکھو کتنے 24 گھنٹے مالک نے عطا کیتے ہیں، 24 گھنٹے مالک نے عطا کیتے، او مالک فرماندا ہے میرے بندے ان دے وچ 1 گھنٹہ وہ بھی قسط وار ہے، 1 یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے نا وہ قسط نال ہے، وہ صرف مینوں دے دے
دین دینا وہ مالک بے نیاز ہے، انہوں میری تیری عبادت کی لوڑ ہے۔ فرشتے نے لکھاں کروڑاں لا تعداد ارباں خرباں دی تعداد وچ رکوع نے رکوع وچ نے، سجدے وچ سجدے وچ نے، قیام وچ قیام نے، اتنی وہ عبادت و ریاض ہے، وہ عبادت دا محتاج نہیں، صرف اے وی کہ مینوں تیری لوڑ ہے، کیونکہ اسی بندے ہیں، اسی بندیاں وہ مالک ہیں، وہ خالق ہے، اسی مخلوقہ ہیں، ساڈا تے فرض ہے، ان دا حق ہے، ساڈے تے فرض ہے کہ 5 ویلے یار میری بات سن، طواف کعبہ ہے، جدو نماز دا ٹائم ہوندا رکدا ہے کری بول جنا ہے، جدو طواف کعبہ ہے، کتنی اہمیت ہے طواف کعبہ دی، اللہ دے گھر دے طواف کرن دی کتنی اہمیت ہے، اندازہ کر ہے، وہ اتنی اہمیت دا حامل ہے، لیکن نماز دا جدو ٹائم آ جاندے تے طواف کعبہ رک جاندا ہے، جے نماز دا ٹائم آ جائے تے طواف کعبہ رک سکدا ہے، اے دس تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکدا، تیرا کاروبار کعبے دے طواف نہیں بن گیا، کبھی بھی تم کہیں گا اچھا پڑھنا گے، اے تیری زندگی مک جاتی گی، اے تیری زندگی وچ اے کمی گا کہ نہیں میں پرسکون ہو کہ اللہ دی عبادت و ریاضت کر لا، اے کردیا تو دنیا تو چلے جانا ہے، لیکن اے تیری دنیا مکنی نہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں بنی آدم دا منہ جڑا ہے اے دنیا نہیں، اے قبر دے مٹی پر سکتی ہے، کندے واسطے میرے عزیز اے دنیا دا مال و دولت اکٹھا ہو رہا ہے، کندے اپنے آپ کو نقصان وچ پا رہے ہیں، اس اولاد واسطے جنہیں پتہ نہیں بعد جو تیری قبر تے جا کے فاتحہ بھی پڑھنی کہ اس اولاد واسطے کر رہی ہے، اپنی قبر کاری تے اللہ دے رسول دا مجرم ہے، اس اولاد واسطے نہ، اس اولاد واسطے اپنی آپ کی اپنی آخرت اپنی قبر جڑی ہے وہ خراب نہ کر، تو عقل مند نہیں، عقل مند یہ نہیں، تو سیانہ تائی کہ جی اپنی آخرت دی فکر کر دیا ہویا ہیں، پھر جو کچھ ہو سکتا ہے اولاد سے ہو جائے، لیکن اولاد سمجھ جائے میری آخرت برباد ہو جائے، یہ تو عقل مند سے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔